بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پی ایل سی کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا ایکچوئل نام ہے پروگرامیبل لاجک کنٹرولر۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا۔ پی ایل سی آر آفن ڈیفائنڈ ایز اے منیچر انڈسٹریل کمپیوٹر۔ تو یہ جیسے کہ چھوٹا سا کمپیوٹر ہے دیٹ کنٹینس ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ تو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے اور ہارڈ ویئر ہم باہر سے کنیکٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از یوزڈ ٹو پرفارم کنٹرول فنکشن۔ تو یہ مختلف چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے پرائمریلی دو ٹائپ کے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے یونیٹری۔ یونیٹری کا مطلب ہے کہ ایک بلاک ہے پورا اور اسی کے اندر تمام چیزیں ہیں، جبکہ دوسرا جو ہے وہ اس کہا جاتا ہے ماڈولر۔ ماڈولر میں کیا ہے کہ جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کہ پاور سپلائی ریک علیحدہ سے ہے، اس کے اندر سی پی یو علیحدہ ہے، پھر ڈیجیٹل ان پٹس کے علیحدہ وہ ہیں، بلاکس ہیں۔ تو یہ مختلف بلاکس ہیں اس کے اندر بنے ہوئے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ماڈولر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے فنکشن کو۔ آل پی ایل سیز مانیٹر ان پٹس اینڈ ادر ویریبلس۔ تو یعنی اس کے ساتھ ان پٹس کنیکٹ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ سوئچ ہے ان پٹ، یہاں پہ یہ سینسر لگا ہوا ہے کنویئر بیلٹ کے اوپر، یہ ان پٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، میکس ڈیسیژن بیسڈ آن دی اسٹور پروگرام۔ تو اس کے اندر پروگرام اسٹور کیا جاتا ہے، تو اس پروگرام کے اوپر بیس کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی آؤٹ پٹ میں کیا کرنا ہے آؤٹ پٹ کے ساتھ۔ اور آؤٹ پٹ کیا ہے، آل کنٹرول آؤٹ پٹس ٹو آٹومیٹ اے پروسیس۔ یعنی اس طرح کی چیزیں آؤٹ پٹ میں کنیکٹ ہیں، جیسے موٹر ہے، لائٹ ہے اور پمپ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے آؤٹ پٹ میں کنیکٹ کیا ہے۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوا کہ سوئچ کی مدد سے اور پروگرام کی مدد سے ان چیزوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ کہیں گے کہ جو ہم مائکرو کنٹرولر سے بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ مائکرو کنٹرولر اور اس میں فرق یہ ہے کہ مائکرو کنٹرولر ایک لیب ٹائپ انوائرمنٹ میں، ایئر کنڈیشنر ماحول میں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو رگڈ ماحول میں جہاں ہیومیڈیٹی ہو اور ٹیمپریچر زیادہ ہو تو وہاں پہ آپ پی ایل سی یوز کریں گے۔ اور یہ سیمنس کی جو پی ایل سی ہے اس کے اندر 4 آؤٹ پٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ 6 ان پٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈل ہے 2700 اس ماڈل کے ساتھ۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے پی ایل سی سے پہلے بھی آٹومیشن کرتے تھے لوگ، آٹومیٹک کنٹرول کرتے تھے اور اس کے لیے ریلیز یوز ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کتنے سارے ریلیز یہاں پہ ہیں اور جن کے مدد سے آپ کنٹرول کرتے تھے۔ اب پی ایل سی آنے کے بعد یہ بہت چھوٹا ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ سمجھیں کہ یہ چند ایک پی ایل سیز کے ذریعے سے آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اب پی ایل سی میں ایک ریلے کا استعمال ہوتا ہے، تو ریلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیے یہ ریلے کوائل ہے، اس کے ڈائیگرام اس طرح سے ہے، یہ کوائل ہے اور یہاں پہ 3 عدد کانٹیکٹ ہے۔ یہ کانٹیکٹ دیکھیں آپ، یہ فکس کانٹیکٹ ہے اور یہ بھی فکسڈ کانٹیکٹ ہے۔ یہ کانٹیکٹ جو ہے یہ موویبل ہے، اس کی جو اسپرنگ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو یہ اوپر نیچے موو کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ نیچے والے کو ہم کہتے ہیں نارملی اوپن کانٹیکٹ، یہ جو ہے نارملی اوپن کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور اوپر والے کو یعنی اس کو ہم کہیں گے نارملی کلوزڈ کانٹیکٹ، اور یہ ہے اس کا موویبل آرم۔ اب جب آپ اس میں اس کو انرجائز کرتے ہیں، یعنی اس کوائل میں سے کرنٹ فلو کراتے ہیں، تو یہ میگنیٹ کی وجہ سے اس پورے ایریا کو میگنیٹائز کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ موویبل ہے تو یہ موو کر کے نیچے والے کے ساتھ آ کے کانٹیکٹ ملا دیتا ہے۔ تو یہ نارملی اوپن کو ابھی نارملی کلوز کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ فرض کریں یہاں سے آپ 220 وولٹ اے سی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ایک بلب لگا ہے تو جو ہی آپ نے اس کو انرجائز کیا تو یہ نیچے آ کے اور اس بلب کو 220 وولٹ سپلائی دے کے اس کو آن کر دے گا۔ جب آپ نے یہاں سے کنیکشن ختم کر دیا تو کیا ہوگا کہ اسپرنگ کی وجہ سے اوپر جا کے نارملی کلوز کے ساتھ ہو جائے گا اور یہ سرکٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔
اب یہاں ہم نے صرف ایک سیٹ کانٹیکٹ دکھایا ہے، لیکن جب ہم پی ایل سی پڑھیں گے تو یہ بہت سارے کانٹیکٹس آپ ایک ریلے کے ساتھ یا ایک ریلے کوائل کے ساتھ آپ اس کو اسیوم کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے کانٹیکٹس ہیں۔ اب آئیے اس کے کمپوننٹس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے تھوڑا سا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ وہ باکس ہے، یہ آؤٹ پٹ ٹرمینلس ہیں، یہاں پہ آپ ان پٹ ٹرمینلس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ ایک ہے پروگرامنگ پورٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی کمپیوٹر میں آپ پہلے پروگرام لوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس پی ایل سی میں لوڈ کرتے ہیں۔ کمپیوٹر میں پروگرام آپ لکھتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اس میں لوڈ کرتے ہیں۔ ہم آگے دیکھیں گے کیسے کنیکٹ۔ اور آپ میں سے جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان ڈبوں کے اندر ہے کیا، ان کے لیے یہ ایک ڈائیگرام ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک میموری چپ ہے، اس کے علاوہ یہ مائکرو پروسیسر ہے، باقی اور انٹیگریٹ سرکٹس ہیں اس کے اندر، یہ کنیکشنس ہیں، یہ اس کی بیک اپ بیٹری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ سی پی یو ہے، سی پی یو کے اندر کیا ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اب آئیے ہم اس کو سیپریٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ جیسے ان پٹ ٹرمینلس ہیں، یہاں پہ پش بٹن سوئچ وغیرہ آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور آسانی کے لیے ان ٹرمینلس کو نام دے دیا گیا ہے، جیسے I00، I01، I02۔ تو جس جگہ پہ آپ اس کو کنیکٹ کریں گے آپ اس نام سے اس کو ایڈریس کریں گے۔ اور بالکل اسی طرح آؤٹ پٹ پہ بھی، اب یہ اوپر آؤٹ پٹ پورٹ ہے، یہاں پہ آپ لائٹ لگا سکتے ہیں، ریلے لگا سکتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو آؤٹ پٹ کے بھی اسی طرح نام ہے، اس کے ساتھ پہلے او لگا دیا جاتا ہے، O00، O01۔ تو یہ ان کے ایڈریسز ہیں۔ اب جس ایڈریس پہ آپ کنیکٹ کریں گے آپ اس کے اسی نام سے پکاریں گے۔ اور اب اس کو آپس میں اس میں پروگرام کیسے لوڈ کرتے ہیں، تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا، یہ اس کا کنیکشن تھا، کنیکٹر تھا۔ تو یہاں پہ کنیکٹنگ پورٹ پہ ہم نے یہ کیبل لگا دیا۔ یہ کیبل جو ہے یہ RS32 انٹرفیس کیبل کہلاتا ہے، تو یہ بھی آسانی سے بازار سے مل جاتا ہے، اور اس کو کمپیوٹر کے ساتھ آپ پی ایل سی پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ کمپیوٹر پہ آپ پروگرام لکھتے ہیں اور اس کو پھر اس میں لوڈ کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کنیکشن کو نکال لیتے ہیں۔ اب یہ آٹومیٹک چلتا رہے گا جب تک کہ آپ اس کو پروگرام کو ری لوڈ نہ کر لیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ سیکوینس سے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ان پٹ ٹرمینل میں کوئی چیز ہے، آپ نے یہ بٹن دبایا ہوا ہے، آن کیا ہوا ہے، آف کیا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی ایک سائیکل ہے، کہاں سے آپ فرض کریں ان پٹ کو یہ اس نے ریڈ کیا، اس کے بعد یہ کہاں پہ آ گیا، پروگرام کو ریڈ کیا یا پروگرام کو پڑھ لیا کہ اچھا پروگرام کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد ادھر آ گیا، یہاں پہ پروسیس یعنی کمیونیکیشن ریکویسٹ اگر کوئی ہے، اس کو آپ بعد میں سمجھیں گے بہرحال۔ اس کے بعد یہ چلا گیا پرفارم دی سی پی یو ڈائگنوسٹک، کہ اچھا یہ پروگرام پڑھ کے سی پی یو ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ آؤٹ پٹ کے جو ڈیوائسز ہیں ان کو آن کرتا ہے۔ تو یہ مسلسل ایک اسکین سائیکل ہے، جو ہی اس کو آن کر دیا فوراً ان پٹ پہ آ گیا کہ اور کوئی نئی ڈیوائس تو نہیں آن ہے یا آف ہے، پروگرام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کو کس طرح سے ایکسیکیوٹ کرنا ہے، اس ڈیوائس کو آن کرنا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اسکین پروسیس، اینڈ ٹپیکلی ریپیٹس 10 to 100 times in a second۔ اچھا تھوڑا سا پروگرامنگ کا بھی آئیڈیا کر لیں ہم۔ A program is a connected series of instructions written in a language that PLC can understand۔ تو پروگرام کا آپ کو آئیڈیا کہ ہم انگریزی میں پروگرام لکھتے ہیں کمپیوٹرز میں، اور اسی طرح کا پروگرامز اس میں بھی پی ایل سی کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن پی ایل سی کے پروگرامز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، چونکہ ریلیز پہلے یوز کرتے تھے اور ٹیکنیشینز زیادہ تر اس کو یوز کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کے پروگرام لکھا جاتا تھا، آج کل بھی اسی کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نارمل انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں پروگرام، لیکن زیادہ تر اسی کو پسند کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے لیڈر لاجک۔ لیڈر لاجک، لیڈر آپ کو پتہ ہے سیڑھی کو کہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ سیڑھی کی طرح اس کی شکل ہے، تو اس لیے اس طرح کے پروگرامز کو کہا جاتا ہے لیڈر لاجک۔
अब कनेक्शन तो बहुत सारे इसमें हैं, दो कॉमन कनेक्शन सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि नॉर्मली ओपन, जैसे अब ये स्विच है, आप जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये कनेक्शन ओपन है, तो इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं कि ये इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको नॉर्मली ओपन कहते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्टैक्ट अगर देखें तो ये बंद है, इसको जब आप ऊपर से पुश करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट होगा, तो ये क्या हुआ, नॉर्मली क्लोज्ड। तो नॉर्मली क्लोज्ड को हम सिंबॉलिकली इस तरह से जाहिर करते हैं कि ये बंद है, और जब तक आप स्विच पुश नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, तो इसको नॉर्मली क्लोज्ड कहते हैं। अब एक सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। ये दो इसको, ये दोनों इसके साइड्स हैं। लेफ्ट साइड पे हम वो प्रोग्राम लिखते हैं जो इनपुट को रिलेट करता है, इनपुट से हम क्या करना चाहते हैं, और राइट साइड पे जो सिंबल्स हैं वो आउटपुट से रिलेटेड डिवाइसेस के लिए लिखा जाता है। अब जैसे आपने स्विच कनेक्ट किया तो स्विच को आपने यहाँ जाहिर कर दिया, आउटपुट को रिले से कंट्रोल करेंगे तो आउटपुट को आप यहाँ पे जाहिर कर दिया। और यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज़ हुआ है वर्चुअल रिले, यानी इसके अंदर कोई फिजिकल रिले मौजूद नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम इसको रिले एक तरह से समझे कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, तो ये इसीलिए इसको वर्चुअल रिले कहा जाता है, जो कि आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट है। और ये जैसे मैंने बताया कि अब ये वर्चुअल रिले, ये कॉयल समझे कि आप इसको यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। इसके जो कनेक्शन है वो अभी इस डायग्राम में हम जाहिर नहीं कर सकते, नहीं किया हमने, लेकिन इसको हम बाद में इसको दिखाएंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ पे आती है। अच्छा, हमने पहले जिक्र किया था कि इनके इनपुट वालों के एड्रेस है I00, I01 एट्सेट्रा, और आउटपुट के है O00, O01 एट्सेट्रा। बाज़ दफ़ा इनपुट को X1, X2 वगैरह से जाहिर करते हैं, और Y1 और इसको आउटपुट को Y से जाहिर करते हैं। अब ये देखिए वर्चुअल रिले है, जैसे हमने ये दिखाया था पहले कि ये रिले है। इसकी अगर सिर्फ एक कॉइल को हम देखें तो इस कॉइल को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो बहुत सारे कॉइल्स हैं, तो जितने हम चाहिए हम वो लगा लेंगे। जो इस रिले कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे हमने दिखाया था 4-5, तो वो तमाम कॉन्टैक्ट्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ भी सिर्फ हमने एक को लगाया है इसके साथ, और ये एक्टिवेट होगा इस कॉइल के साथ, तो ये हम बाद में देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अ स्विच इज़ कनेक्टेड एट पोर्ट I00, और ये I00 पोर्ट है, इसके साथ हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, ये वाला स्विच। और ये स्विच क्या है, यहाँ से आप देखें तो ये नॉर्मली ओपन है, अभी कनेक्टेड नहीं है। इसको पुश करेंगे तो ये कनेक्ट होगा। अ मोटर इज़ कनेक्टेड टू O00, अब जो आउटपुट टर्मिनल है O00, उसके साथ एक मोटर विद स्टार्टर कनेक्ट किया। जब बड़े मोटर्स होते हैं तो उनको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देते, बल्कि स्टार्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो ये मोटर स्टार्टर है जो यहाँ पे दिखाया गया। अब ये कह रहा है ड्रॉ द लैडर लॉजिक डायग्राम टू टर्न द मोटर ऑन। अब ये हमारा CPU कंप्यूटर के अंदर है, इसमें हमने प्रोग्राम लिखना है। ये जो है ये रेड कलर में दिखाया गया कि ये पावर सप्लाई को समझे कि जाहिर कर रहा है यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा इस मोटर को ऑन करने के लिए। अभी प्रोग्राम क्या है कि ये जो स्विच है हमने इसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और जैसे हमने बताया कि I00 पे, तो इसका नाम हमने I00 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही स्विच को प्रेस करेंगे, यानी इसको आप प्रेस करेंगे, तो ये स्विच भी बंद हो जाएगा। ये अभी ओपन है, लेकिन उसको प्रेस करने के साथ ये बंद हो जाएगा। ये बंद होने से क्या होगा कि ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा, और ये रिले कहाँ पर कनेक्टेड है, 000 पे, Q00 पे या O00 पे। तो O00 के साथ जो भी डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने स्विच दबाया, ये मोटर चल पड़ा। अब स्विच जो है आपने छोड़ दिया तो मोटर ऑफ।
اب سوال یہ ہے کہ جی یہ کیا ہوا پھر؟ یہ تو عام گھروں میں بھی ہم ڈائریکٹ سوئچ کو دبا دیتے ہیں، موٹر آن ہے، جب سوئچ کو آپ آف کر دیتے ہیں تو موٹر آف۔ تو بہرحال اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ فی الحال یہ سب سے سمپل یہی ہے کہ آپ اگر پی ایل سی کے ذریعے موٹر کو آن کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ پروگرام لکھا۔ اب ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ہم یہ چھوڑ دیں گے یہ آف ہو جائے گا۔ کوئی اور طریقہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کو بٹن کو پش کر دیں تو موٹر چلتی رہے؟ تو جی ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وی ول ہیو ٹو واٹ ول ہیپن اف دی اسٹارٹ سوئچ از ٹرنڈ آف۔ تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ جب وہ آف کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کنیکشن یہاں سے اور دے دیا۔ اب یہ کنیکشن کون سا ہے؟ ہم نے اس ریلے کے، یعنی یہ ریلے کے جو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے کئی کنیکشنز ہوتے ہیں اور یہ سارے ورچوئل ہے، یعنی سافٹ ویئر میں ہے، ایکچوئل ریلے اس کے اندر موجود نہیں۔ تو اب ہم نے فرض کریں یہ والے ریلے کو ہم نے یہاں پہ پلیس کر دیا۔ اب اس کی آپ اس کے آپریشن کو سمجھیں۔ سوئچ دبایا، یہاں سے یہ انرجائز ہو گیا تھا، موٹر آن ہے، یہ ریلے آن ہے، موٹر آن ہے۔ ریلے آن ہونے کے ساتھ ریلے کے جتنے بھی سوئچز ہیں وہ سارے آن ہو جائیں گے۔ ہم نے صرف ایک سوئچ کو لیا تو یہ سوئچ آن ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ بھی بند ہو گیا اور یہ بھی بند ہو گیا۔ یہ ہمارا پاور سپلائی لائن ہے، تو پاور سپلائی کے ایک راستہ یہ ہو گیا اور پاور سپلائی کے لیے دوسرا راستہ یہ ہو گیا۔ اب جب ہم سوئچ کو اوپن کر دیں گے تو یہ پھر اوپن ہو گیا، یعنی یہاں سے سپلائی بند۔ لیکن ایک دفعہ یہ جو انرجائز ہو گیا تو اس نے تو اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سوئچ بند ہے ابھی بھی۔ تو اب یہاں سے سپلائی جا رہی ہے اس کے اندر، یعنی موٹر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس کے وجہ سے آپ بے شک اپنے سوئچ کو بند کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوئچ لگا دیا، یہ نارملی اوپن سوئچ ہے، اور جب یہ آن ہوا تو پھر یہ کلوز ہو جائے گا۔ تو اب یہ جیسے میں نے بتایا کہ آلدو سوئچ سے آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو یہ راستہ تو اوپن ہو گیا، لیکن یہاں سے راستہ جو ہے یہ کلوز ہے اور موٹر آن ہے۔ اب آپ کے لیے ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹرن آف دی موٹر، اور اس کے جواب آپ مجھے اس ای میل پہ بھیجیے۔ ایک طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ اپ ڈا آف ہو جائے تو یہ آف ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے۔